السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن کے ساتھ انہی الفاظ کو دہرائے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہو اور پھر اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے جائیں تو وہ شخص جنت میں جائے گا، یعنی کہ جو اذان کو سن رہا ہو، اذان کا جواب دے رہا ہو۔ دوسرے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان کی طرح کہا وہ جنتی ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، وہ مؤذن تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے ان کی طرح کہا، جیسے یہ کہہ رہا ہے ایسی کسی نے کہا تو وہ جنتی ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، ہمیں اذان کو سننا چاہیے۔ تو اذان کا جواب جانتے ہیں کس طرح دینا چاہیے؟ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہتا مؤذن؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی ساتھ میں کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمیں بھی یہی دہرانا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن آگے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر آگے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکیاں کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یہ طاقت اور قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پھر ہم 2 مرتبہ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کے حکم سے ملتی ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کیا معنی ہے ان کے؟ کہ بے شک نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ صدقت وبررت وبالحق نطقت، کہ بے شک تو نے سچ کہا، ٹھیک کہا۔ اس کے بعد جب اذان پوری سن لیں تو ہمیں درود شریف جو بھی یاد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان کے بعد کی دعا آپ کو کسی بھی مسنون کتاب میں مل جائے گی آسانی سے، آپ وہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں اور پھر اس کو ہر اذان کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اذان ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد میں کچھ اور دعا بھی مانگ لیا کریں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم رب، اے اللہ، اے پروردگار، هذه الدعوة التامة، اس پوری پکار کے، اس پوری دعوت کے مالک، اے پروردگار، اے اللہ، والصلاة القائمة، اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، قائم ہونے والی نماز کے اللہ، آتی محمد الوسیلۃ، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلۃ، اور فضیلت، فضیلت اور وسیلہ عطا کر، وابعثہ مقاما محمودا،
اور آپ کو عطا کر مقام محمود میں آپ کو کھڑا کرنا، الذی محموداً الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کا تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اذان کی بہت فضیلت ہے اور اذان دینے والے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ پہلے تو دیکھا جاتا تھا کہ عورتیں اذانوں کی آواز سن کر اپنے سروں کو ڈھانک لیتی تھی، اب تو وہ عادت بھی ختم ہو جا رہی ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ پہلے عورتیں اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کرتی تھیں، کچھ دیر کے لیے رک کر اذان کو سن لیا کرتی تھی، مگر اب کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی موبائل یا ٹی وی چلا رہا ہے تو اس کا موبائل اور ٹی وی چلتا ہی رہتا ہے اذان کے وقت بھی، بس کیا ہوتا ہے کہ والیوم کم کر دیا جاتا ہے۔ اسکرین پر نظریں جمی رہتی ہیں، اسکرین پہ سے نظریں نہیں ہٹتی، اتنا نہیں ہوتا کہ 5 منٹ کی اذان کو ہم خاموشی سے بالکل اپنا دھیان اسی کی طرف کر کے سن لیں اور اس کا جواب دے دیں، نہیں بلکہ ہمارا کام جاری رہتا ہے۔ اور کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو اذان کے وقت اپنا کام نہ چھوڑے، اذان کا جواب نہ دے، اپنے کاموں میں لگا رہے۔ کیا فرمایا، حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے جو اذان کا جواب نہ دے، اذان کے وقت اپنے کاموں میں لگا رہے تو وہ کافر ہو کر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالی ہم سب کی اس بات سے حفاظت فرمائے۔ اذان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان بھی اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے بہت دور تک۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، کیا ملتا ہے اذان دینے میں، اور جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا ثواب ہے، تو لوگ اتنا جھگڑیں کہ ان کو اس کام کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، اتنا جھگڑیں کہ ہم جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم اذان کو دیں گے، تو اس کام کے لیے بھی ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے۔ آتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں بہت زیادہ لمبی ہوں گی، ان کا ایک اعزاز ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے، پتہ چلے گا کہ بھئی اذان دیتے تھے، اذان کی وجہ سے ان کی گردنیں لمبی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو مؤذن بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تعلیم دینے والا بنانا ہے انشاءاللہ، اور خود بھی اپنے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں پر محنت کرنی ہے، ان کے حق میں دعائیں کرنی ہے اور اذان کا جواب دینا ہے خاموشی سے، بالکل اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے اذان کے بعد کی۔